ان کے لیے، فیملیز کے لیے اور ہمارے سوسائٹی میں وہ افراد جو ڈسیبل ہیں، جو کسی جسمانی معذوری کا شکار ہیں، ہم نے ان کے لیے ایک الگ اس کے اندر انکلوجر رکھا ہے، جو اپریل میں سی ایم صاحب نے کل ایک ایونٹ بھی کیا ان کے ساتھ، اور ان کے لیے الگ سے ایک انکلوجر ہمیں رکھا ہے۔ تو تمام افراد، خواتین و حضرات، فیملیز جو ڈسیبل لوگ ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، ان کے لیے الگ الگ انکلوجرز ہیں، انتظامات کیے گئے ہیں، اور آرام کے ساتھ وہ بیٹھ کر اس تقریب سے محظوظ ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے 12 اگست کو مزار قائد کے مقام پر رات 8 بجے سے 11 بجے تک ایک پاکستان میں شاید ایسے بہت کم ایونٹ ہوتے ہوں گے کہ لیزر لائٹ شو کا اہتمام کیا گیا ہے۔ وہ ہم نیشنل پارک میں، نیشنل اسٹیڈیم میں ہم کرنا چاہ رہے تھے، لیکن کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر وہاں وہ شاید ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو شفٹ کیا ہے مزار قائد پر۔ اس میں بھی میں شہریوں سے گزارش کروں گا کہ جائیں، لطف اندوز ہوں، ایک بہت زبردست ایونٹ ہے، اس کو بھی یہ انجوائے کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت بھی فریر ہال میں کراچی میں کل سے شروع ہوا ہے فیملی فیسٹیول، 3 دن کے لیے تھا، جو کل بھی تھا، آج بھی ہے اور 10 تاریخ کو بھی رہے گا۔ اس میں بھی جائیں، بچوں کے ساتھ جائیں، فیملی کے ساتھ جائیں، اس کو انجوائے کریں، جشن آزادی کی تقریبات ہیں اس میں شامل ہو جائیں۔ اس کے بعد شارع قائدین پر ایک ہمارا ایونٹ ہے جو 11، 12 اور 13 اگست کو 3 دن تک جاری رہے گا۔ وہ بڑا خوبصورت انداز میں شارع قائدین کو سجایا جائے گا، اور وہاں پر بھی یقیناً شہری اس سے کافی محظوظ ہوں گے۔ یہ چند تقاریب تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ پورے صوبے میں مختلف ضلعوں میں، مختلف علاقوں میں وہاں کھیلوں کی ایونٹس بھی ہو رہے ہیں، ٹورنامنٹس بھی ہو رہے ہیں، میوزیکل پروگرامز بھی ہو رہے ہیں، کلچرل ایونٹس بھی ہو رہے ہیں، فیملی فیسٹیولز بھی ہو رہے ہیں، اور اس میں لوگ بڑی تعداد میں شرکت بھی کر رہے ہیں۔ تو ہماری یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سندھ حکومت نے جس انداز میں جشن آزادی کی تقریبات کو، معرکہ حق کی تقریبات کو منانے کا ایک پلان کیا تھا، وہ بڑی کامیابی سے جاری و ساری ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 14 اگست تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور شہری اس سے محظوظ ہوتے رہیں گے۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر تمام شہریوں سے گزارش کروں گا کہ آج شام 7 بجے ایکسپو سینٹر میں فیملیز کے ساتھ تشریف لائیے، اس مشاعرے کو انجوائے کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا مشاعرہ ہونے جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ وقار بھائی کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید غنی صاحب نے آپ کو 1 اگست سے لے کے اور 14 اگست تک کی جو تقریبات حکومت سندھ کی جانب سے معرکہ حق اور جشن آزادی کے حوالے سے منعقد کی جا رہی ہیں، اس کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اور آج ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ ایکسپو سینٹر کراچی ہے، اور آج شام یہاں ایک عظیم الشان مشاعرے کا یہاں انعقاد ہو رہا ہے، جس میں پاکستان نہیں بلکہ بین الاقوامی شہرت یافتہ شعراء جو ہیں اور شاعرہ جو ہیں وہ اس سے جو ہے وہ اپنا کلام یہاں سنائیں گی۔ میں کراچی کے شہریوں سے اور بالخصوص اپنے یونیورسٹیز کے، کالجز کے طلباء سے، اور میں تمام طبقہ فکر سے، ہمارے وکلاء سے، تمام سول سوسائٹی سے، کاروباری طبقات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ یہاں شام 7 بجے ایکسپو سینٹر کراچی تشریف لائیں، اور ایک شاندار مشاعرہ یہاں ہوگا جس میں پاکستان کے اور میں جیسے بتایا دنیا بھر کے مقبول ہمارے شعراء کرام یہاں اپنا سنائیں گے۔ کراچی شہر ماضی میں ایک روایتی طور پہ مشاعروں کا شہر رہا، لیکن بدقسمتی ہے کہ بیچ میں یہ سلسلہ نہیں رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج مشاعرہ یہاں کراچی میں منعقد ہوگا، ایک بہت بڑا مشاعرہ، میرے خیال میں کہ یہ ایک ہسٹری بنے گی کہ جتنی بڑی تعداد میں یہاں کراچی کے شہری آئیں گے مشاعرہ سننے کے لیے، محظوظ ہوں گے اس سے، یہ بھی ایک ہسٹری پاکستان کی بنے گی کہ یہ بہت تعداد کے لحاظ سے ایک بہت بڑا مشاعرہ ہوگا۔ میں پھر ایک دفعہ کراچی کی شہریوں سے، خواتین سے، طلباء سے، بچوں سے، سب سے اور فیملی سے گزارش کروں گا کہ وہ ساتھ میں تشریف لائیں اور یہ مشاعرے کو اٹینڈ کریں۔ رضا بھائی آپ رضا ہارون صاحب کچھ بات کریں گے؟ آپ سوال۔ السلام علیکم آپ تمام صحافی حضرات کو۔ آپ نے سنا وزیر بلدیات کراچی ڈویژن کے پریزیڈنٹ سعید غنی صاحب نے، وقار ندی صاحب نے تفصیلات بتائیں۔ معرکہ حق کا جو اس کو نام دیا گیا ہے، ٹائٹل دیا گیا ہے، وہ جشن آزادی تو ہم ہر سال مناتے ہیں اور یوم آزادی ہر سال مناتے ہیں۔ اس سال آزادی کی جو جس طرح جس جوش و جذبے کے ساتھ ہم منا رہے ہیں، اس کے پیچھے وہ فتح ہے جو ہماری افواج نے، ہماری ایئر فورس نے، ہماری پاکستان نیوی نے بھارت کو بدترین شرمناک شکست دی ہے۔ جہاں ہم نے جنگی میدان میں یہ کامیابی حاصل کی، ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہو گیا پوری دنیا میں، اور پاکستان کی وقار میں اضافہ ہوا۔ تو اب ہمارا
بحیثیت قوم منحصر قوم اس جشن آزادی کے موقع پر یہ مارکہ حق منا کر ہم اپنی افواج کو، اپنی ریاست کو، اپنے پاکستان کے تمام بہن بھائیوں کو، حکومت سندھ بلاول صاحب کی ہدایت کے مطابق، مراد علی شاہ صاحب کی پلاننگ کے مطابق حکومت سندھ آپ کے سامنے بیٹھی ہے، ہم اس عزت اور وقار کے جشن میں حکومت سندھ اپنا حصہ ڈال رہی ہے، انتظامات کر رہی ہے، اچھے انتظامات کر رہی ہے، تمام طبقات ہے جو بھی کھیل کے میدان میں ہو، سپورٹس ہو، مشاعرہ ادب کا کام ہے، اس میں ہر طرح سے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ تو آئیں ہم سب مل کر، جو دعوت ہے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آئیں ہم سب مل کر جشن آزادی کو ایک تاریخی جوش و جذبے کے ساتھ منائیں، تاکہ مارکہ حق کی کامیابی کا جو آمیزش ہو گئی ہے جشن آزادی میں، اس کو ہم آ کے سیلیبریٹ کریں۔ تو سیلیبریشن کے لیے مشاعرے کا اہتمام عظیم اور بڑے خوبصورت شعر کہنے والے حضرات اس مشاعرے میں اپنا کلام پیش کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کلام جب شاعر پیش کرتا ہے تو اصل تو اس کو داد نہ ملے اور لوگ محفل میں سامنے نہ بیٹھے ہوں، تو وہ داد لینے کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں شریک ہو اور اس مارکہ حق کو، اس جشن آزادی کو، اس ماہ آزادی کو کامیاب بنائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ مشاعرے کی تاریخ پہلی مرتبہ ہوگا کہ مشاعرے کے اختتام پر آتش بازی ہو رہی ہے، علم و آگاہی کے ایسے پروگرام میں آتش بازی کی ضرورت پیش آئی۔ دوسرا، محکمہ ثقافت سینیٹر ٹاؤن یا حکومت کا کون سا محکمہ اس کے اخراجات کر رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو جس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ یہ جشن آزادی بھی ہے اور مارکہ حق کی خوشیاں بھی ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر بڑے ایونٹ کے اختتام پر آتش بازی ہم ضرور رکھیں، تاکہ خوشی کا ایک اظہار ہوتا ہے، اور کئی پابندی نہیں ہے کہ اگر مشاعرہ ہوگا تو آتش بازی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جہاں بڑی تعداد میں شہری موجود ہوں تو وہاں ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ آتش بازی کے ذریعے اپنی خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کل جو حیدرآباد میں کانسرٹ ہوا، اس کے اختتام پر آتش بازی ہوئی، مشاعرہ ہوگا اس کے بعد آتش بازی ہوگی، کراچی کا کانسرٹ ہوگا آتش بازی ہوگی، سکھر کا کانسرٹ ہو رہا ہے کل، آتش بازی ہوگی۔ ہم لیزر لائٹ شو بھی کرنا چاہتے تھے لیکن وہ ہم نے پھر شفٹ کر دیا مزار قائد پر۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار مقامات پر مختلف ایونٹس ہو رہے ہیں، اور ہر بڑے ایونٹ کے اختتام پر لوگوں کی تفریح کے لیے آتش بازی کا انتظام کیا گیا ہے۔ جہاں تک اخراجات کی بات ہے، اس میں بھی میں یہ بتا دوں کہ چونکہ یہ تھا تو جشن آزادی کا پورا پلان، اور اس میں ظاہر ہے جب آپ ملک کی آزادی کی خوشیاں منا رہے ہوں، مارکہ حق کی خوشیاں منا رہے ہوں، تو شاید پیسہ اتنا میٹر کرتا نہیں ہے، لیکن سندھ حکومت کے اخراجات ابھی تک اس میں کوئی خاطر خواہ ہوئے نہیں ہیں۔ اس میں جو 13 اگست کا پروگرام ہمارا ہے نیشنل اسٹیڈیم کا، اس کو اسپانسرڈ انڈس واٹر کر رہی ہے، جو ٹویٹا بناتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کا جو بڑا ایونٹ ہوا اس کو عارف حبیب گروپ نے جو ہے وہ اسپانسر کیا۔ اس کے علاوہ کچھ ہمارے اور ایونٹس تھے، اس کو کراؤن گروپ آف کمپنی نے جو ہے وہ اسپانسر کیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے آتش بازی کے جو ایونٹس ہو رہے ہیں، اس میں مختلف ہمارے دوست ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان کے نام جائیں، لیکن انہوں نے اخراجات اس کے بیئر کیے ہیں۔ تو یہ بھی جو مشاعرہ ہے اس میں کچھ تھوڑے بہت پیسے شاید سینیٹر ٹاؤن کے لگ جائیں، لیکن ابھی تک شاید وہ بھی نہیں لگے، لیکن اگر ضرورت پڑے گی تو وہ بھی کریں گے، اور حکومت سندھ کو اگر ضرورت پڑی تو ہم خرچ کریں گے۔ لیکن اس وقت تک کوئی، اگر آپ کو نظر آئے گا نا کہ جتنے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں کہ شاید اربوں روپے خرچ ہو گئے، کروڑ ہو گئے، آپ کو باتیں جو بتائیں گے آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنے کم پیسوں میں اتنے بڑے پیمانے پر آپ نے ارینجمنٹ کیسے کر لیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ یہ جشن آزادی کی تقریبات ہیں، مارکہ حق کی تقریبات ہیں، ہمارے صوبے کے وہ لوگ جو کچھ نہ کچھ افورڈ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی حیثیت دی ہے، تو وہ اپنا اپنا حصہ جو ہے اس کے اندر ڈال رہے ہیں۔ تو تمام لوگوں کے تعاون کے ساتھ یہ بڑے پروگرام ہو رہے ہیں۔ یہ سیکیورٹی ایک بڑا فیکٹر ہے۔ جو تھا کانسرٹ حیدرآباد کے اندر، اس میں کچھ اکا دکا واقعات سامنے آئے، تو اس کو آج اسپیشلی جو اپنا کراچی کا ایونٹ ہے اس کے لیے، اور اسپیشلی جو 13 اگست کا ایونٹ ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو، کس میں اپنا سیکورٹی میجر کرتے ہیں؟ اچھا، ایک چیز میں بھول گیا کہنا، سوری، اس میں ہمارے ساتھ آرٹس کونسل کراچی جو ہے اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ یہ تمام جو بڑے ایونٹس ہیں اس کو منعقد کرنے میں انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے۔ دیکھیں، کراچی کا پروگرام تو اب ہونا ہے، لیکن جو حیدرآباد کا ایونٹ ہوا نا، اس میں جو میری اطلاعات ہیں اس میں لاکھوں افراد موجود تھے، اور جہاں لاکھوں افراد موجود ہوں اور انٹری فری ہو تو وہاں ظاہر ہے کہ تھوڑا بہت یہ ایشو ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایونٹ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے اختتام پذیر ہوا۔ تمام جو فنکار تھے انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، لیکن کل اگر ہمیں کہیں کوئی اپنی کوتاہی نظر آئی ہوگی تو اس کو ہم کوشش کریں گے کہ آج کے مشاعرے میں اور کل جو سکھر کا پروگرام ہو رہا ہے اس میں ہم اس کو دور کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ وہ بہتر ہوگا۔ اسی لیے میں شہریوں سے بھی بار بار اپیل کر رہا ہوں کہ آپ آئیں،
دیکھیں انٹری فری ہے, کوئی خرچہ نہیں ہے, آپ آئیں انجوائے کریں اس کو, بجائے اس کے کہ ہم کوئی ایسی صورتحالیاں پیدا ہو جس سے دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف ہو, جشن آزادی کا پروگرام بھی خراب ہو. لیکن ہمارے یہاں والنٹیئرز بہت بڑی تعداد میں ہیں, سیکیورٹی بہت اچھی ہم نے کی ہوئی ہے, ایڈمنسٹریشن کا بہت اچھا کردار ہے, وہ اس کے اندر بڑا تعاون کر رہے ہیں. تو ہماری طرف سے جو ممکن انتظامات ہوتے ہیں وہ ہم نے کیے ہیں. مجھے امید ہے کہ نہ صرف یہ کہ آج کا مشاعرہ بلکہ کل کا سکھر کا ایونٹ, اس کے بعد جو کراچی کا ایونٹ ہے وہ بہتر طریقے سے ہو جائے گا. اور نیشنل اسٹیڈیم کا ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہاں چونکہ انکلوژرز ہیں, سارے پیک ہوتے ہیں, کلیئر وہ بڑا طریقے سے ہو جائے گا. تو وہاں کا جو اسٹیج کا نظام ہوگا وہ بڑا سیکیور ہے, تو اس طرح سے کوئی بڑا پرابلم ہمیں نظر آتا نہیں ہے. اچھا سید بھائی یہ فرمائیں کہ دو مختصر سوالات ہیں, حالانکہ مجھے آپ لوگوں کی نیت پہ کسی کو شک نہیں ہے, لیکن بڑی مہربانی. کیا وجہ ہے کہ نہ پنجاب نہ کے پی نہ اتنے بڑے پیمانے پہ اتنا پروگرام اتنی شدت جوش سے یہ پروگرامات سرکاری طور پہ بنا رہا ہے, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کچھ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. دوسری بات سر بڑا اچھا ایونٹ ہے, مارکا جشن آزادی مارکا ہے, لیکن اس کے دوران بھی خاص طور پہ ایم پی ایل جیسی سیاسی جماعت کو ایک الگ ہی لاہی چل پا رہی ہے. وہ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کمبائن ایفرٹ نہیں کر سکتے؟ آپ بھی یہاں بیٹھے ہو, گورنر بھی بیٹھا ہو, قیادت بھی بیٹھی ہو, اور ایک اچھا پروگرام. دیکھیں ایک تو میرا خیال ہے کہ جشن آزادی ہر سال ہوتی ہے اور پوری قوم مناتی ہے, ہمیں منانا چاہیے. اس مرتبہ وزیر اعظم کی سطح پر, وفاقی حکومت کی سطح پر میٹنگز ہوئیں اور اس میں یہ طے پایا کہ وفاقی حکومت بھی اور تمام صوبائی حکومتیں بھی جشن آزادی کی تقریبات کو اس لیے زیادہ بہتر طریقے سے اور طویل عرصے تک منائیں گی, طویل سمیز کے 2 ہفتے تک منائیں گے, کہ چونکہ ہمیں بھارت کے خلاف ایک شاندار اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی, جس سے پورے ملک کی جو عزت ہے پوری دنیا میں اس میں اضافہ ہوا, اور پاکستان کی سالمیت اتنی مضبوط نظر آتی ہے کہ آج شاید دنیا کی کوئی طاقت یہ سوچ بھی نہ سکے کہ پاکستان کی طرف کوئی اٹیک کریں. تو یہ ایونٹ تو ظاہر بنتا ہے اور اس مرتبہ جشن آزادی کو بہتر طریقے سے ہمیں منانا بھی چاہیے. لیکن اب اگر باقی صوبوں نے اس انداز میں انتظام نہیں کیا, مجھے نہیں پتا وہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, تو سوال تو ان سے بننا ہے نا, ہم سے تو نہیں ہونا چاہیے. سوال ان سے ہونا چاہیے کہ جب فیصلہ ہوا کہ پوری وفاقی سطح پر صوبوں میں منایا جائے گا, ہم نے تو اس کو لبیک کہا اور ہم نے اس کو سیلیبریٹ کیا, اور ہمیں کوئی افسوس نہیں کرنا چاہیے, قومی خوشی ہے, ہمیں منانی چاہیے. جو دوسری بات آپ نے کہی, دیکھیں ہم نے پہلے بھی کہا, جب شروع بھی اس کا کیا, ہم نے کہا جی حکومت سندھ یہ کرنا چاہتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, جو انڈیویجولز ہیں, جو ادارے ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں کریں. ہماری جہاں مدد کی ضرورت پڑے گی ہم ان کی مدد کریں گے. میں نے پہلے بھی کہا, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, گورنر سندھ بھی اگر اس کو اچھی طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, منا رہے ہیں, لوگوں کو انوالو کر رہے ہیں, بڑے بڑے ایونٹس کر رہے ہیں, تو یہ خوشی کی بات ہے. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ کم از کم انہوں نے بھی عوامی سطح پر جو ہے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. چیف منسٹر صاحب نے تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا اور بلا کر ان کو دعوت بھی دی, اور انہیں کہا کہ یہ پروگرام حکومت سندھ کے نہیں ہیں, یہ پروگرام پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں, یہ جتنے ایونٹس ہو رہے ہیں یہ صوبہ سندھ کے لوگوں کے ایونٹس ہیں, پاکستانیوں کے ایونٹس ہیں, آپ تمام لوگ اس میں شرکت کریں. اور تمام جماعتوں نے ہمیں اس بات کا یقین بھی دلایا. اور کل کا جو ایونٹ تھا حیدرآباد میں, اگر آپ معلومات لیں وہاں پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں تھے, صرف تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ, عام شہری اس اجتماع میں موجود تھے, اس کانسرٹ میں موجود تھے. تو ہمارا جو مقصد تھا کہ تمام لوگوں کو اکٹھا کریں, ایک چھت کے نیچے آ جائیں اور پاکستان کی آزادی کا جشن منائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم حاصل کر رہے ہیں. اور جتنی بڑی تعداد میں لوگ انوالو ہو رہے ہیں, ہماری کامیابی ہے وہ کسی صورت میں بھی ہو رہے ہیں. اس میں تھوڑا سا ایڈیشن یہ کر دیں کہ اسی مقام پہ گورنر صاحب نے کہا تھا کہ ایم کیو والوں کو صاحب سے بھائی بننے میں زیادہ ٹائم نہیں لگنے والا, اور وہ شاید آنے والے وقت وہ بھائی بننے سے کیسے روکیں گے آپ؟ نہیں, بھائی بننا بری بات نہیں ہے یار, اگر وہ بھائی بننا چاہتے ہیں تو بننا چاہیے, ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. تھینک یو جی. جو بھی بنے انسان بنے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.